الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، دانشوران ملت اور عزیز طلباء، یقیناً آج کا دن اور اس وقت یہ شب مبارک ہے کہ اس جگہ پر تین عمارتوں کی بنیاد رکھی گئی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ڈھانچوں کا مقصد صرف ڈھانچہ نہیں ہوتا، اس کا اصل جو کام ہوتا ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے. یہ عمارتیں اس لیے نہیں بنائی جا رہی ہیں کہ یہ ایک خوبصورت اور یادگار عمارت کے طور پر پہچانی جائے، بلکہ یہ عمارتیں اس لیے بنائی جا رہی ہیں کہ یہ علم کا، عبادت کا اور اللہ کی رضا کا ایک مظہر ہو. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ چند سال پہلے جامعہ ابوالحسن کی تعمیر ہوئی، کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اللہ نے وہ کام آسان کیا. اللہ تعالی ہمارے مولانا جمال عارف صاحب کو مزید ہمت و حوصلہ عطا فرمائے، ان کے خلوص میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کے لیے کاموں کو آسان فرمائے. الحمدللہ اب اس جگہ کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ بھی ایک بڑے خیر کا سرچشمہ اور انشاءاللہ علم کا مرکز اور دعوت کا ایک بڑا مرکز انشاءاللہ ثابت ہوگا. اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ صرف اس شہر نہیں، صرف اس صوبے میں نہیں، بلکہ دور دور تک دین کا علم پہنچے گا، اللہ کی معرفت پہنچے گی، اللہ سے تعلق کی بنیادیں انشاءاللہ مستحکم ہوں گی. ہمارے ان کاموں کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے. آج کے اس دور انتشار میں جبکہ دنیا علم کے میدان میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تو آسمان کے تارے توڑ کے لا رہی ہے، چاند پر چلی گئی، ستاروں پر کمندیں ڈال رہی. اگر غور کیا جائے تو شاید اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی نہیں ہوئی ہوگی جو ترقی ہمیں آج نظر آتی. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شاید دنیا کبھی ایسے زوال کبھی شکار نہ ہوئی ہوگی جیسے آج نظر آتی. یہ ساری ترقیاں آپ کو جو دکھ رہی ہیں، چاہے لائٹ کی شکل میں ہوں اور چاہے اس مائک کی شکل میں ہوں اور چاہے آپ کے موبائل کی شکل میں ہوں اور چاہے آپ کی سہولتوں کے لیے جو طرح طرح کی نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں ان کی شکل میں ہوں، یہ ساری چیزیں ایک طرف. لیکن جن چیزوں کا تعلق آدمی کے اندرون سے ہے، جس سے حقیقت میں اس کی صحت بنتی ہے،
وہ چاہے صحت جسمانی ہو اور چاہے وہ صحت روحانی ہو۔ میں کل عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ایک بڑا مسئلہ اس پوری دنیا میں بگاڑ اور کرپشن کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک طرف نظام قدرت سے بغاوت ہے اور ایک طرف نظام شریعت سے بغاوت ہے۔ نظام قدرت سے بغاوت کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا ہلاکت کی طرف جا رہی ہے۔ آج فضا مسموم ہے۔ ایک صاحب آئے اورنگ آباد، بڑی گہری گہری سانسیں لینے لگے کہ میں دہلی سے آیا ہوں، وہاں تو حال یہ ہے کہ سانس لینا مشکل ہو گیا، اتنا پالوشن ہے اور اس قدر فضا مسموم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ زندگی دوبھر ہے۔ اب وہاں آپ کیا کہیں گے؟ اب تو حالت یہ ہو رہی ہے کہ مصنوعی بارشیں ہو رہی ہیں اور فضا زمین برباد کی جا رہی ہے۔ سمندروں پر لوگوں نے ایسی دست درازی کی ہے کہ مچھلیاں محفوظ نہیں ہیں۔ کیا کہا جائے؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام قدرت سے کھلواڑ کا نتیجہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے اس کا جو ہمارے سامنے ہے کہ ہماری زندگی دوبھر ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف آپ دیکھیے تو نظام شریعت سے بغاوت، جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج وہ اسلام کی حقیقت سے ناواقف، آج وہ شریعت کے نظام سے ناواقف، آج وہ قرآن و حدیث کی بنیادوں سے ناواقف، آج وہ سلف کے طریقوں سے ناواقف، آج وہ زندگی کے راستوں سے ناواقف۔ آج حالت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زیب و زینت اور یہ ظاہری چمک دمک ان کو ایسا متاثر کرتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نہ کہ گھر کے نہ گھاٹ کے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ حالت یہ ہے کہ ایک طرف دنیا کی تباہی اور دوسری طرف آخرت کی تباہی۔ میں کیا آپ سے عرض کروں، آج سب سے زیادہ علم آگے بڑھ گیا اور سائنس نے کہاں سے کہاں چھلانگ لگائی، کہاں پہنچ گئی، اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا نے کیسے کیسے سفر کیے اور کیسے کیسے تعلیمی ادارے قائم ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ لیکن ان تمام علمی بلندیوں کے باوجود انسان کہاں جا رہا؟ آج انسان جانور بن گیا، آج انسان کی خود غرضی ان کو کہاں لے جا رہی، آج انسان کا دشمن، جماعتیں جماعتوں کی دشمن اور ملک کے دشمن۔ یہ علم ہے، لیکن علم کے باوجود یہ کہاں کی درندگی ہے؟ سبب کیا ہے اس کا؟ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، قرآن مجید جو بات کہتا ہے پڑھیے، آپ آگے جائیے، خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس فضل کو، اس اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سارا علم عطا فرمایا، کائنات کا علم عطا فرمایا، اسماء کا علم عطا فرمایا، مسمیات کا اور خواص کا علم عطا فرمایا، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا بتاؤ ان کو، فرشتوں کو، اور پھر فرشتوں سے پوچھا ہے تمہارے پاس وہ علم جو ہم نے ان کو دیا؟ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمارے پاس کہاں سے علم، تو نے جتنا دیا اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ تو یہ علم تو امتیاز ہے انسان کا، لیکن میرے دوستو مسئلہ کیا ہے؟ جب اس علم کا استعمال غلط ہوگا تو آدمی بھی جانور کی صف میں پہنچ جائے گا، وہ انسان نہیں رہ جائے گا۔ آج یہ بڑے بڑے ادارے، یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے کالجز، آج واقعہ یہ ہے کہ وہاں جو انسان تیار کیے جا رہے ہیں وہ انسان نما جانور نظر آتے ہیں۔ ہمارے حضرت کہتے تھے کبھی کبھی کہ آج حالت یہ ہو رہی ہے کہ یونیورسٹیوں سے جو ریوڑ نکلتا ہے لگتا ہے وہ ریوڑ جانوروں کا ریوڑ، اب انسانوں کا انسان نظر نہیں آتے، انسانوں کی جماعت نظر نہیں آتی۔ آپ کو تجربہ ہے کہ ڈاکٹر تیار ہوگا میدان میں آتا ہے، رشوت دے دے کر پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اس کی پہلی نگاہ ہوتی ہے اس پر کہ کہاں سے پیسہ ملے، اور پھر وہ چاہے کڈنی چرائے اور چاہے وہ کسی کو دھوکہ دے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک انجینئر ہے اور دوسرے جو میدان ہے کام کے، آپ وہاں جائیے تو ایسی اس وقت جو حالات کی خرابی ہمارے سامنے ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ علم ہے لیکن اللہ کا نام نہیں۔ علم ہے اور اللہ کا نام نہ ہو تو آپ یاد رکھیے وہ علم انسان کی دشمنی، آپس میں دشمنی کا ذریعہ بنتا ہے، انسان کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اگر اللہ کا نام ہے اور علم کے ساتھ اخلاق کو جوڑ دیا جائے
تو علم انسان کو بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ یہ اخلاق کہاں سے دکھائے جائیں گے؟ کہ دین کا جو علم ہے، آخرت کی جواب دہی کا جو احساس بیدار کیا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کے اندر اخلاق کی بلندی پیدا ہوتی۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو 10 بار سوچتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہم کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ لیکن اگر آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہو تو آدمی کیا کرے گا؟ وہ اپنا فائدہ دیکھے گا، وہ اپنی سہولت دیکھے گا، وہ عیش و عشرت کی زندگی دیکھے گا، اور اسی میں زندگی گزار کر وہ سوچے گا اب آخرت میں کیا ہوگا، دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ وہاں تو حالت یہ ہے کہ جب آدمی فیصلہ ہو جانے کے بعد جہاں جانا ہے چلا جائے گا تو اللہ سے کہے گا اے اللہ ایک موقع دے دے، اب ہم اچھے کام کر کے تیرے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہے گا کہ ہو گیا، بس ایک امتحان تھا، امتحان 10 مرتبہ نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اپنے بچوں کو آپ صحیح اخلاقی تعلیم دیجئے۔ ابھی آپ کے سامنے بات آ رہی تھی، وہ بات تو ایسی ہے کہ مجمع میں زبان سے کہنا مشکل ہے، مجمع میں زبان سے کہنا مشکل ہے۔ جو واقعات آج پیش آ رہے ہیں، کالجوں میں پیش آ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پیش آ رہے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے بچے اور بچیاں وہاں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ایمان سے بے بہرا، اخلاق سے بے بہرا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں۔ اور گھروں کا حال یہ ہے کہ گھروں میں جو ایمان پہلے ہوا کرتا تھا، یقین ہوتا تھا اللہ کی ذات پر، وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن و دماغ سے بھی نکل گئی، ہمارے گھروں سے بھی نکل گئی۔ کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ لوگ دنیا کے معمولی فائدے کے لیے ایمان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کہیں ہو جائے شادی، ایمان رہے نہ رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ میں نے سنایا ابھی چند روز پہلے کا قصہ ہے، ایک بچی اسی طرح اس نے شادی کر لی، اس سے کہا گیا ارے پرموشن نہیں ہوتا، شادی کر لی پرموشن ہو جائے گا۔ پرموشن کی قیمت ہے لیکن ایمان کی قیمت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیال نہیں رہا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ کتنے دن کی زندگی ہے جو آدمی جیتا ہے، کتنی سہولتیں حاصل کر لے گا، عیش و عشرت کی زندگی گزار لے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، کیا ہوگا وہاں پر؟ اگر آخرت کا خیال نہ رہے، آخرت کا دھیان نہ رہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین نہ ہو، پھر آدمی کیا زندگی گزارے؟ تو یہ جو علم آپ کو دیا جا رہا ہے، مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ اس لیے یہاں اسکول قائم کیا جا رہا ہے کہ اخلاق کی بھی تعلیم دی جائے، آخرت کا دھیان پیدا کیا جائے کہ ہمارے مسلمان بچے جو آج سرکاری اسکولوں میں جا رہے ہیں، کانوینٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں، ہندو میتھالوجی ان کو پڑھائی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اور یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں میں ان سب سے کہتا ہوں کہ جتنی ضرورت ان مدرسوں میں عصری تعلیم کی ہے، اس سے بڑھ کر ضرورت دوسرے اداروں میں دینی تعلیم کی ہے۔ اگر یہ دوسرے ادارے دینی تعلیم سے خالی رہے تو یاد رکھیے وہاں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ایمان پر نہیں رہ سکتے، وہ مرتد ہو کر نکلیں گے خدا نہ خواستہ، نہ ان کا ایمان رہے گا، نہ ان کی حیا رہے گی، اور ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے اگر ان کو ہم نے نہ سنبھالا۔ ہمارے ان اداروں میں آج کتنے مسلمان ہیں جو کالجز قائم کرتے ہیں، اسکول قائم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خالص وہ بزنس کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، ہمیں فیس کیسے زیادہ ملے گی، اگر پوجا کرانی پڑے تو اس کے لیے تیار ہے، وندے ماترم پڑھنا پڑے تو اس کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھیے کھلواڑ ہے اس قوم کے ساتھ۔ میں صاف کہتا ہوں، میں اس کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اسلامک اسکول قائم کیجئے۔ مسلمانوں کے اسکول الگ ہیں اور اسلامک اسکول الگ ہیں۔ مسلمان اسکول بنا رہے ہیں، خود ان کا حال یہ ہے کہ اسلام کو نہیں جانتے، اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں بس قرآن مجید پڑھ لیا، کچھ سمجھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ یاد رکھیے کہ اسلام ایک نظام حیات ہے، ایک پورا کلچر ہے۔ اگر ہم نے اس کو فالو نہ کیا ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہمارا تصور درست نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں آئے، آپ کی زندگی کو نمونہ بنایا گیا ساری انسانیت کے لیے، دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے، تو خاص طور سے اس امت محمدیہ کے لیے اگر یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کچھ عمل ہو گیا تو مسلمان ہو گئے، یاد رکھیے کہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک پورا نظام زندگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں عقائد ہیں، ایک طرف توحید کا عقیدہ، پھر دوسری طرف رسالت کا عقیدہ، اور تیسری طرف یہ عقیدہ آخرت کا۔ یہ تین بنیادی عقیدے ایسے ہیں کہ اگر یہ عقیدے ہمارے سلامت نہیں تو ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے۔
تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ یہ علی پبلک اسکول یہاں پر قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ بچے آئیں اور بچیاں آئیں اور تعلیم حاصل کریں، اور عصری تعلیم جو ان کو دی جا رہی ہے اس میں پورے صحیح ماحول کے ساتھ، دینی ماحول کے ساتھ ان کو رکھا جائے تاکہ ان کا اسلام باقی رہے۔ میں تو آج سے صاف کہتا ہوں، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سناتا ہوں کہ وندے ماترم ہمارے یہاں یوپی میں اس کو لازم کیا گیا، اور اس کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہوا، اور جو صحافت کے میڈیا کے لوگ ہیں مولانا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ حکومت کی طرف سے یہ سرکولر جاری ہوا ہے، اب آپ اس سلسلے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ حضرت مولانا نے بڑے جوش کے ساتھ کہا کہ اگر یہ لازم قرار دیا گیا، میں مسلمانوں سے کہوں گا اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال لیں، سب سے بڑھ کر ہمارے لیے ایمان ہے، عقیدہ ہے، اگر ایمان و عقیدہ نہ رہے ہم قطعاً گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں۔ مولانا کی آواز کیا تھی؟ ایک ڈنکے کی، جیسے ڈنکے کی کیا حقیقت ہے، اللہ نے اس میں ایسی ایمانی طاقت رکھی تھی، حکومت ہل گئی۔ حالانکہ بی جے پی کو کچھ دور میں کلیان سنگھ کی حکومت تھی، وزیر کو برطرف کیا گیا اور قانون بدلا گیا۔ آج ایسے لوگ نہیں رہے، وہ ایمان والے، وہ بصیرت والے، جن کا اثر ہر فرد پر تھا، حکومتوں پر تھا، اور جن کے بیانات سے حکومتیں ہل جاتی تھی۔ اللہ ہمیں وہ ایمان عطا کرے، ہمیں اللہ وہ بصیرت دے، لیکن ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم پر کیا ذمہ داری ہے۔ میں آج کل کہتا ہوں ہر جگہ پہ اتنے اسکول قائم کیجئے، ایسے اسلامک اسکول قائم کیجئے کہ 100% ہمارے بچے اور بچیاں ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے۔ اور جب تک ایسا نہیں ہوتا، آپ فرض سمجھیے کہ جو بچے کالجوں میں جاتے ہیں، بچیاں جاتی ہیں اسکولوں میں، بچیاں جاتی ہیں، آپ ان کے لیے الگ سے انتظام کیجئے تعلیم کا۔ مساجد میں آپ مکتب قائم کیجئے جس میں چھوٹی بچیاں تعلیم حاصل کریں، بچے تعلیم حاصل کریں، نوجوان تعلیم حاصل کریں، دین کی تعلیم۔ اور پھر جو بڑی بچیاں ہیں ان کے لیے 2-2 3-3 محلوں کو جوڑ کر آپ کاؤنسلنگ سینٹر قائم کیجئے، اور ان کو آپ وہاں پر ایسی تعلیم دیجئے کہ دین پر اعتماد ان کا بحال ہو، ورنہ کون ان کو چکر لے جائے، اور جس ماحول میں ان کی تعلیم و تربیت کا نظام جاری ہے وہاں کوئی ضمانت نہیں۔ یہ اس وقت ہمارے اوپر لازم ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں، الحمدللہ بچیوں کی تعلیم کا بھی نظام قائم ہو رہا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر ہماری بچیاں ان مدارس میں تعلیم حاصل کریں گی، اور میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے ندوۃ العلماء نے شروع سے یہ اہتمام کیا کہ جو ضروری تعلیم ہے، چاہے وہ انگریزی زبان ہو، چاہے وہ سائنس کی تعلیم ہو، یا اور دوسری جو ضروری اہم چیزیں ہیں ان کی تعلیم ہو، الحمدللہ شروع سے ندوۃ العلماء میں اس کا اہتمام رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہمیں آج بھی یاد ہے ایک بڑا سیمینار ندوے میں ہوا، اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب آئے اور بعض دوسری یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر آئے۔ ان میں ایک صاحب نے وہی بات کہی جو ابھی دہرائی جا رہی تھی کہ ہمارے مدرسوں میں صنعتی تعلیم دینی چاہیے، اور یہاں ایسی تعلیم دینی چاہیے کہ ہمارے یہ بچے ہیں ان کو دنیا بھی حاصل ہو۔ حضرت مولانا کو جوش آیا، مولانا کھڑے ہوئے اور صاف مولانا نے کہا آپ ان بچوں کی فکر نہ کیجئے، یہ 2%، 3-4% بچے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کا خادم بنائے، اللہ ان کو اس قابل کرے کہ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیں اور اسی کے لیے یہ محنت کریں۔ آپ ان 95% بچوں کی فکر کیجئے جو اس وقت در ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کتنے بچے ہیں جن کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، آپ ان کا انتظام کیجئے اور ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے۔ ہم یقیناً وہ تعلیم دیتے ہیں جس کی ہم ضرورت سمجھتے ہیں کہ دعوت کے میدان میں آئیں تو اپنے آپ کو الگ محسوس نہ کریں، وہ کسی طبقے میں جائیں، کسی ایسے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے لوگوں سے باتیں کریں کہ جن سے باتیں کرنے میں دشواری محسوس ہو، تو وہ ایسی تعلیم حاصل کر کے جائیں کہ ان کو وہاں کوئی دشواری محسوس نہ ہو اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ اور الحمدللہ ایسے افراد ندوۃ العلماء نے تیار کیے، چاہے وہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اس سے پہلے کتنے افراد تیار ہوئے، اس کے بعد بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ ہمارے مدارس کا جو نظام ہے یہ ایک مضبوط نظام ہے الحمدللہ، اور یہ دین کے قلعے ہیں، ان کو اسی طرح باقی رہنا چاہیے۔ اگر ان میں بڑی تبدیلیاں کی جائیں گی تو یاد رکھیے ہمارے لیے
خطرہ ہے. یہیں سے افراد تیار ہوتے ہیں, یہیں سے داعی تیار ہوتے ہیں, یہیں سے علماء ربانیین تیار ہوتے ہیں, یہیں سے رہبری کرنے والے تیار ہوتے ہیں, یہیں سے لوگوں کو راستہ بتانے والے تیار ہوتے ہیں. ہمیں ان مدرسوں کے اندر ایک طاقت پیدا کرنی ہے اور ایمان و اخلاق کی اس طاقت کے ساتھ ہمیں میدان عمل میں آنا ہے. الحمدللہ یہ بچیوں کا نظام قائم ہو رہا ہے, الحمدللہ بچوں کے لیے اسکول قائم ہو رہا ہے, جس کی سب سے بڑھ کر ضرورت ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں الحمدللہ مدارس قائم ہوئے, یہ وقت کی ضرورت تھی. بڑی تعداد میں یہ مدارس ہیں اور علماء اگر 5-10% بھی ہیں بہت کافی ہے, لیکن مسلمان 100% ہونے چاہیے, مسلمان 100% ہونے چاہیے. ایک ڈاکٹر ہے پہلے مسلمان ہے, ایک انجینئر ہے وہ پہلے مسلمان اس کو ہونا چاہیے, کوئی بڑا IAS افسر ہے وہ پہلے اس کو مسلمان ہونا چاہیے, کوئی گورنر بن جائے اور بڑے عہدے پر پہنچ جائے. ڈاکٹر ذاکر حسین کو دیکھ لیجئے, اور بعض لوگ تھے بڑے عہدوں پر گئے لیکن وہ پہلے مسلمان تھے. ہر شخص کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننے والا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے, وہ بچہ ہو یا بچی ہو, ہمیں پہلے اس کو مسلمان بنانا ہے, پھر وہ کہیں بھی جائے ہم اس کو جو بھی تعلیم دے سکیں. اور یہ بات صحیح کہی ہمارے جو صاحب پہلے بیان کر رہے تھے, ہم آگے بڑھائیں, بڑے سے بڑے عہدے پر وہ جا سکیں, اس کی وہ صلاحیت ان کے اندر ہم پیدا کریں اور تعلیم کے راستے میں قطعاً کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں. یہ وقت کی ضرورت ہے میرے دوستوں اور بھائیوں. ہم اسی لیے یہاں جمع ہوئے, الحمدللہ یہ بنیادیں رکھی گئیں, اللہ کا نام بھی سکھایا جائے گا, علم کے میدان میں آگے بھی بڑھایا جائے گا. اور یہ دونوں چیزیں جب مربوط ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو مقام دیا, دنیا جنت نشان بن گئی. آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, ابتدا کے 600 اور 700 سال کا جو وقفہ ہے اس میں مسلمانوں نے بڑے بڑے سائنسداں پیدا کیے اور بڑے بڑے ڈاکٹرز اور اطباء پیدا کیے اور ہر میدان میں ترقی کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی اخلاق تھے وہ ایسے تھے کہ آج اس کا تصور نہیں. ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, بات مکمل کروں گا کہ بغداد میں جو ایک بڑا ہاسپٹل تھا, تقریباً 1000 بیڈ کا ہاسپٹل, اس میں سارے ڈپارٹمنٹ الگ الگ تھے. ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں جس کا تعلق اخلاق سے ہے کہ مستقل ایک ڈپارٹمنٹ ایسا تھا, کچھ لوگوں کو رکھا گیا تھا, ان کا کام صرف یہ تھا کوئی مریض آیا وہ اپنے کمرے میں ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے. پہلے دن وہ گئے, 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو بہت عجیب حال میں ہے, اللہ اس کو اچھا کر دے. اور پھر دوسرے دن گئے, اب وہ باتیں کر رہے ہیں, یہ کل آیا تھا تو اس کے چہرے پر پیلا پن تھا, لیکن آج تو لالی آ گئی, لگتا ہے بہت تیز امپرومنٹ ہو رہا ہے اور بہت جلدی اس کو صحت ہو جائے گی. اب جب وہ بات غیر سے جو ہاسپٹل کا عملہ ہے اس سے سنتا تھا تو اس کے اندر ایک قوت مدافعت پیدا ہوتی تھی, ایک جان پیدا ہو جاتی تھی. یہ اخلاقی صورتحال کی اس دور کی. آج کی حالت کیا ہے, کوئی کینسر کا مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جائے, وہ رپورٹ دے کر کہتا ہے ارے یہ تو 2 مہینے کے مہمان ہیں, یہ کہاں بچیں گے. اب وہ بیچارہ مریض اگر نہیں مرنا تو 2 مہینے میں کیا 1 مہینے مر جائے. ہاں ایمان والوں کا معاملہ الگ ہے, ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا, لیکن اگر ایمان قوی نہیں ہے تو آدمی ڈھیر ہو جائے. آج کی بد اخلاقی کا حال یہ ہے کہ آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ایک فلاں چیز اور ہے, جب 20,000 لا کر رکھ دو ٹیبل پہ تو وہ آپریشن کریں. اب بیچارہ غریب ہے, کوئی پریشان حال ہے, انسانیت کہاں گئی. اس لیے اللہ علم ہے لیکن اس میں الہی نہیں. آج سب سے بڑھ کر ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ تعلیم دی جائے تو یقیناً یہ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے اور دنیا کو جنت نشان بناتی ہے. یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جگہ بقائے نور ہے. انشاءاللہ یہاں سے اللہ کا نام بھی چلے گا اور علم کے میدان میں ترقیاں ہوں گی اور یہاں سے انشاءاللہ ایسی نسل تیار ہوگی کہ دنیا کے لیے رہبر ہو اور دنیا کو صحیح راستہ بتا سکے, انسانیت اور محبت بھی دے سکے, اخلاق بھی دے سکے اور علم کے میدان میں بھی آگے لے جا سکے. ہمارے مولانا جمال عارف صاحب وہ مستحق ہیں اس کے مبارکباد کے. اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کے کاموں میں برکت دے. اور جن لوگوں نے اتنا بڑا اقدام کیا, میں ان تمام اپنے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے جگہ وقف کی اور اس کے ساتھ الحمدللہ اور مزید تعاون کے طور پر بھی بہت کچھ انہوں نے دیا کہ کام فوراً شروع ہو سکے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام مکمل ہوگا. واقفین کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ انشاءاللہ ہوگا اور ہمارے مولوی جمال صاحب کو اللہ ہمت و حوصلہ دے. ماشاءاللہ وہ کوشش کرتے ہیں, اللہ نے برکت رکھی ہے.
ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے کام بہت جلد مکمل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آئندہ سفر میں ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی اور اس کے نتائج بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ میں آپ تمام حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے وقت دیا، آپ یہاں پر آئے اور واقعی اس وقت بھی ماشاءاللہ بالکل جنگل میں منگل کا سما نظر آتا ہے۔ اللہ اس کو واقعتاً حقیقی معنی میں بقائے نور بنائے اور اس کی روشنی دور دور تک پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں عمارتوں کی تکمیل کا بھی سامان کر دے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ عمارتیں مقصود نہیں ہیں، اصل تو اس کے اندر کی طاقت ہے۔ جو کام وہاں انشاءاللہ ہوگا اصل وہ ہے انشاءاللہ جب وہ اندر رنگ بھرے گا اور وہ روشنی سامنے آئے گی اور دور دور تک جائے گی، تب لوگ دیکھیں گے کہ یہ کام الحمدللہ کتنا قیمتی ہے اور مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ میں کسی نہ کسی درجے میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ یہ حاضری ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ اللہ قبول کرے اپنی بارگاہ میں اور اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق دے کہ اسی سے قبولیت ہے، اسی سے بقا ہے اور اسی سے اللہ کی رضا ہے اور اسی سے انشاءاللہ وہاں اس دوسری زندگی میں اللہ کی طرف سے جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ متحقق ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔